مبارکہ اخلاص، اس کا شمارہ ہے 112۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ اخلاص کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے بات کی، سورہ مبارکہ قرآن کریم کے جو مختصر ترین سورہ مبارکہ میں ہیں، ان میں یہ شمار ہوتا ہے، لیکن مطالب کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل سورہ مبارکہ ہے، اس واسطے کہ اس میں جو نفس مضمون بیان کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں، اس میں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسرے مرحلے میں یہ ایک باقاعدہ ایک نظریہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں یہ نظریہ جو ہے یہ ایک اصل میں عملی زندگی کا بیہیویئر ہے، اور یہ اسے عملی زندگی کے بیہیویئر میں ہی کنورٹ کرنا ہے۔ بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ اس سورہ مبارکہ کی ہے قل هو اللہ احد۔ باقی جو بعد کی آیات ہیں، جیسے آیت الکرسی میں بنیادی جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ باقی اس کے بعد جتنی بھی تفصیلات آئی ہیں وہ در حقیقت اس نظریے کی تشریحات ہیں، اس کی تائید کے لیے دلیل لائی گئی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بنیادی طور پہ بیان فرمائی ہے وہ اسلام کا تصور الوہیت ہے۔ تو اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں وہ الہ کائنات ہوں، اور کہا کہ کل اس چیز کو فراموش نہ ہونے دو، اس کو بار بار اس کی تکرار کرو، اس چیز کے لیے خود اپنے ذات کے اندر بھی اور لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دلاؤ، اس چیز کے لیے کہ الہ اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے۔ وہ تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو اسلام کا یعنی قرآن کریم کا تصور الوہیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یعنی قرآن کریم کا جو تصور ربوبیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان جو ہے تصور ربوبیت کو سمجھے گا، جو سورہ مبارکہ الحمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہر امکانی کمال جو ہے اللہ کی ذات سے نکل کے آ رہا ہے۔ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، للہ ہے، وہ ہر شے کو یعنی کمال جو وجود اور اس کے اندر جو بھی کمال ہے اللہ نے عطا کیا ہوا، کسی شے کے پاس کمال ہے۔ اور دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی اپنے اس نظریے پر کہ رب العالمین، یہ عالمین کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں ربوبیت کے راستے سے، یعنی رب کہتے ہیں خالق، رب کہتے ہیں مالک، رب کہتے ہیں حاکم، کہ آپ اس میں ربوبیت کے راستے سے غور کریں، جسے جا کے آگے اللہ تعالیٰ نے
یعنی ایک دوسری شکل میں سمجھایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو ہیں جو سورہ مبارکہ آل عمران میں بحث کی گئی ہے، تو یہ نظریہ جو ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں یعنی کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، چونکہ یہ عالمین جو ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یکتا و یگانہ خالق ہے، یکتا و یگانہ مالک ہے، یکتا و یگانہ حاکم ہے، نہ کوئی اس کی شان خالقیت میں اس کے ساتھ شریک ہے، یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے، نہ شان مالکیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، نہ شان حاکمیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ مخلوق کے پاس کمالات ہیں، لیکن مخلوق منبع کمال نہیں، صاحب کمال ہے، مخلوق صاحب کمال ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ بڑا ہونا جو ہے وہ اللہ کا کام نہیں ہے، بڑا ہونا مخلوق کا کام ہے، اللہ بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے، کیونکہ بڑا ہونا ایک کیفیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیفیت وارد نہیں ہوتی بلکہ وہ خالق الکیفیات ذات ہے۔ اسی طرح سے یعنی ایک ہونا مخلوق کا کام ہے، چونکہ اس کے دو بھی ہوتے ہیں، ایک جو ہے گنتی والا اس کا نصف بھی ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی والا ایک تصور کیا جائے تو پھر تو اس کے دو بھی کیے جا سکتے ہیں اور اس کا نصف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے احد سے مراد ایک نہیں بلکہ یکتا و یگانہ ہے، یعنی وہ اس کائنات میں اس کی شان الوہیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یعنی الالہ سے مراد ہے لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ وہ خود ہی خالق ہے اور خود ہی مطلوب ہے، خود ہی وجود بخشتا ہے۔ ان للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، اور وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہماری بازگشت بھی اسی کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہ بنیادی نظریہ ہے، اور یاد رکھیں یہ جو وحدت فکری ہے کہ سب ایک نظریے پر آئیں، وہ اصل میں ایک تمہید ہوا کرتی ہے، ایک مقدمہ ہے وحدت عملی کے لیے، کہ جب سب لوگ اس نظریے کو تسلیم کر لیں گے، جیسے کہ یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے سب نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے کہتے ہیں وحدت، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے، صرف میں نہیں بلکہ سب کی طرف سے کہتا ہے، ہم سب نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہمارا سب کا مطلوب تجھے ہی راضی کرنا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہماری ہر امید تجھ سے وابستہ ہے۔ فرد اپنی بات نہیں کرتا بلکہ کہتے ہم سب کے پاس ایک چیز ہے، ایک نظریہ، اور وہ یہ جو وحدت عملی ہے ایاک نعبد، کہ ہم سب کے سب تیری فرما برداری کرتے ہیں، ہمارا مطلوب صرف لا مطلوب الا اللہ، صرف تیری رضا مطلوب ہے۔ وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب وحدت فکری پیدا ہوتی ہے پہلے جماعت کے اندر، کہ الحمدللہ رب وحدت عملی اسی لیے وجود میں نہیں آ پا رہی انسانی معاشروں کے اندر، ان کے درمیان وحدت فکری نہیں، منزل ایک نہیں، راستہ ایک نہیں، زبان پہ کلمہ ہے لیکن قلب کے اندر اس کا یقین نہیں ہے۔ منافقت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو الہ بنایا ہوا ہے، اس کا مطلوب جو ہے اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات کی تسکین ہے۔
کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی مال چاہتا ہے، کوئی اقتدار زبان سے کہتے ہیں یہ باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد جو فرمایا ہے وہ یہی ہے، قل هو اللہ احد۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو، زبان سے بھی کہو، اپنے کردار سے بھی عملی نمونہ پیش کر کے دکھاؤ کہ تمہارا مطلوب جو ہے، جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ الالہ کائنات ہوں۔ اگر اس کا الالہ کا مطلب جو ہے الہ کا معنی خالق کے ہے، تو میں یعنی یکتا و یگانہ خالق ہوں کائنات کا۔ اگر الالہ سے مراد مالک ہے تو میں یکتا و یگانہ مالک ہوں کائنات کا۔ اگر اس سے مراد جو ہے حاکم ہے، میں یکتا و یگانہ حاکم ہوں کائنات کا۔ اگر رازق ہے، لا رازق الا اللہ، تو پھر میں یکتا و یگانہ رازق ہوں کائنات کا۔ اسے کھولیں، پوری کائنات اس ایک جملے کی تشریح کے اندر آ جائے گی۔ پوری کی پوری کائنات جو ہے، وہ جو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں سے سورہ مبارکہ ملک میں ہی بحث ہے کہ اس چیز کے لیے کہ یہ جو پرندے آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، آپ ان کی حرکت پہ غور کریں گے، کبھی آپ دیکھیں گے کبھی یہ پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی سمیٹتے ہیں۔ اسی چیز کو انسان کو یہ جب ہم کہتے ہیں نا بحول اللہ و قوتہ، یہ بھی اصل میں یہی بحث ہے کہ یہ انسان کا نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، حرکت قیام، خاموشی، یہ سب چیزیں جو ہیں بحول اللہ و قوتہ، یہ اللہ کا حول، اس کی قوت کے مظاہر ہیں اصل میں کائنات میں یہ۔ تو ان پرندوں کے بارے میں بھی یہ چیز، تو یہ در حقیقت اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو وہاں پہ کہا گیا کہ اس کو کس نے تھاما ہوا، کون سی چیز اس کو پیچھے سے سپورٹ دیے ہوئے، وہ وہی چیز ہے رحمان پروردگار جو ہے۔ لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا ملک الا اللہ، لا قدوس الا اللہ، الملک القدوس، لا سلام الا اللہ۔ یہ اصل میں اس کے اندر سارے مطالب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس نظریے کو بار بار زبان پہ جاری کریں، قلب میں یقین پیدا کریں، اپنے کردار سے عملی ایاک نعبد کر کے اپنے عملی کردار سے اس کا ثبوت فراہم کریں، اور پہلے خود عملی طور پہ اس کا عملی نمونہ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ یعنی سورہ عصر میں یعنی پہلے ایمان لاؤ، پھر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کا عملی نمونہ ثبوت پیش کرو، پھر اس کے بعد جس حقیقت کو سمجھ کر تم اس پر ایمان لائے ہو، لوگوں کو اس حق کی طرف وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرو، اس طرف دعوت دو۔ پہلے اپنا کردار پیش کر کے دکھاؤ، اور پھر لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف بلاؤ۔ کہ جو سورہ یاسین میں ان پیغامبران نے کیا کہا، ان رسول کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم ہر آدمی کی ذمہ داری ہے یہ، کلکم رائن وکلکم مسئول عن الرعیت، یہ صرف یہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں جنہوں نے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، سب کے سب ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، جتنی وسعت امکان ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے، اور خاص طور پہ بحیثیت باپ کے، اولاد اس کی رعیت ہے، بحیثیت عالم دین کے جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، وہ سب اس کے کلکم رائن، سب کے سب آپ حضرات جو ہیں ان کی ذمہ داری ہم نے قرار دی ہے، سب کی ذمہ داری۔ تو یہ کل کا آپ اس چیز کو، اس میسج کو خود بھی تسلیم کریں، یقین پیدا کریں، اپنے کردار کے اندر منتقل کریں، پھر اس کے بعد لوگوں کو زبان سے کہیں، عملی نمونہ پیش کر کے دکھائیں، اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ لوگ اس راستے کی طرف آئیں۔ دلیل کیا ہے کہ میں یکتا و یگانہ الہ ہوں کائنات کا۔ تو جیسا میں نے کل حضرت کا ارشاد گرامی عرض کیا کہ ہمارے تیسرے امام سے پوچھا گیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ پیش کیا سورہ اخلاص میں، دلیل کیا؟ فرمایا اگلی آیت پڑھو، اگلی آیت میں دلیل آئی ہے۔ جیسے سورہ الحمد کے اندر دعویٰ کیا ہے؟ کوئی جناب ساجد صاحب کیا دعویٰ ہے؟ ایک سے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بنیادی کلیم ہے کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا۔ اللہ نور السماوات والارض، میرے نور سے، میں علم و قدرت کے نور سے یہ کائنات جگمگا رہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عالمین کی کتاب جو ہے میں نے اپنی قدرت کے قلم سے لکھی ہے، اسے ربوبیت کے راستے سے اس پہ غور کرو۔ یہ جو دو راستے کھول کے بتائیں یہ ربوبیت ہے اصل میں۔ ان فی خلق السماوات والارض ایک، واختلاف اللیل والنہار دوسرا۔ اس راستے سے اس کائنات میں غور کرو۔ یہ جو میں آپ کو سورہ آل عمران سے دکھاتا ہوں اس چیز کو، اگر یہ نکل آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ 190، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اس دن اور رات کے آنے اور جانے میں، یہ جو حرکت آپ کو دکھائی دے رہی، کبھی جوانی کبھی بڑھاپا، کبھی بچپن کبھی جوانی کبھی بڑھاپا، کبھی دن کبھی رات، عروج و زوال کی داستانیں، کبھی فقیری کبھی بادشاہت، یہ حرکت ہو رہی ہے۔ لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اس میں میری عظمت و جلال کی ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، میرے علم و قدرت کی۔ صاحبان لب کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا کریکٹر بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا کیا شان ہے تیری، تو نے اس کائنات کے کسی ایک شے کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اس شان خالقیت و مالکیت و حاکمیت میں کوئی تیرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کا وجود بتا رہا ہے ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان مخلوقات کے اندر کمالات بتا رہے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کو منبع کمال ذات ہے۔ اس کائنات کے نظام کے اندر یعنی ان کے موجودات میں ہم آہنگی بتا رہی ہے، بنانے والا بھی کوئی ایک ہے، حرکت بتا رہی ہے کوئی پیچھے محرک موجود ہے، اور عدم فساد بتا رہا ہے حرکت میں کہ چلانے والا کوئی ایک ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، ہم اقرار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ تیری ذات شان خالق، نہ تیرے خالقیت میں کوئی تیرے ساتھ شریک ہے، نہ شان مالکیت میں کوئی تیرے ساتھ شریک ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، فقنا عذاب النار۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا ایک سوال ہے تجھ سے، میرے مالک جس اہل تو ذات ہے، ہم تیرا حق بندگی ادا نہیں کر سکے، سوال کرتے ہیں ہمیں اپنے غضب سے، اپنے جہنم کے آگ کا عذاب جو ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ یہ نظریہ ہے جو اس کے اندر ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اس بات کو کہو کہ اللہ میں وہ الہ کائنات ہوں۔ پہلے نظریہ سمجھو، اس کو یقین پیدا کرو، پھر اپنے کردار میں منتقل کرو، اور پھر لوگوں کو وتواصوا بالحق کرو۔ یہ سب کچھ اس کل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کریں، مخلوقات میں بڑے بڑے صاحب کمال آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن بے نیاز مطلق کوئی نہیں ہے۔ میری میں هو الذی خلق کل شیء، میرا صرف ایک رابطہ ہے، میں خالق ہوں، باقی کائنات کی ہر چیز میری مخلوق ہے۔
اور جو میں نے کل عرض کیا تھا خالق و مخلوق کا رابطہ کیا ہے؟ 5 چیزیں۔ مخلوق صاحب کمال ہو سکتی ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ سب سے جو علماء نے تشخیص دی ہے، سب سے نیچے کون سی مخلوق ہے؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، اور انسان کے اندر انبیاء، اور انبیاء کے گروہ میں سب سے ان کے سید و سردار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب، لیکن ہیں بہرحال مخلوق۔ خالق کے مخلوق کے ساتھ جو رابطہ ہے اس میں 5 چیزیں ہیں۔ ہر مخلوق اپنے وجود میں آنے کے لیے خالق کی محتاج ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد۔ وہ اس کی عظمت و جلال کا جو نور ہے، اس کی یعنی اولین تخلیق ہے، مظہر انوار الہیہ ہے، لیکن ہے بہرحال اللہ کی مخلوق ہو۔ ہر مخلوق اپنے وجود میں آنے کے لیے خالق کی محتاج ہے۔ دوسرے مرحلے میں خالق و مخلوق کا رابطہ یہ ہے، ہر مخلوق اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہر لمحہ خالق کی محتاج ہے۔ تیسری چیز، اس نے مخلوق کو وجود تو عطا کر دیا، اس کے وجود کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ اپنے کمال کے لیے کل رب زدنی، وہ اپنے کمال کے لیے جو ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ انسان جب اسے خلق کیا گیا تو اسے وہ سمیع و بصیر نہیں تھا، خالق نے بعد میں اس کو سمیع و بصیر بنایا۔ اسے وہ اپنے کمال کے لیے بھی ہر مخلوق ہر لمحہ اپنے خالق کی محتاج ہے۔ پھر وہ چاہتی ہے کہ وہ کمال برقرار رہے، تو اس کمال کی بقا کے لیے بھی ہر لمحہ خالق کی محتاج ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا ہے، اور وہ مشورہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سبح اسم ربک الاعلی، یہ مشورہ ہے، کہتا ہے یہ دیکھ ایک نسخہ پکڑ ہاتھ میں، تو اگر میرے کہنے پہ عمل کرے گا اور صرف زبان سے نہیں پورے وجود سے تسبیح کرنا شروع کر دے گا، تو میں نے اپنی قدرت کے کرم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے، میں تجھے خود پڑھنا سکھا دوں گا۔ جو حضرت نے اسی چیز کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا، جو کچھ جان چکے ہو، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، تسبیح عملی کرو، اللہ تمہیں وہ بھی سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، میں نے اپنے علم و اپنی قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے، میں تجھے خود اسے پڑھنا سکھا دوں گا، اور ایسا سکھاؤں گا فلا تنسیٰ، تو کبھی نہیں بھولے گا اسے، الا ماشاء اللہ، لیکن یہ یاد رکھنا جب پڑھ لے تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا بالکل بھی، کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، جو حضرت ابلیس جہاں پھنس گئے جا کے کہ انا خیرم، کہتا ہے خود کہتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ کہتا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، تو نے مجھے خلق کیا ہے، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ انا خیرم من۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس غلط فہمی میں نہیں چلے جانا کہیں، یہ وجود عطا کرنا، اس میں کمال عطا کرنا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کو باقی رکھنا الا ماشاء اللہ، یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنا ہی تجھے ملے گا جتنا میں چاہوں گا، اتنا ہی باقی رہے گا جتنا میں چاہوں۔ اپنے وجود کی بقا کے لیے اور اپنے کمال کی بقا کے لیے ہر مخلوق ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے کمال میں اضافہ کیا جائے تو پھر ایک فارمولہ بتایا، اور وہ فارمولہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ قل رب زدنی علما،
علم کائنات جو ہے وہ اصل میں علم و قدرت جمع ارادے کے کمبینیشن سے بنتی ہے. جتنے کمالات ہیں اس کائنات کے اندر، چاہے مخلوق کے پاس ہیں، وہ در حقیقت اللہ کا علم جمع قدرت جمع ارادہ از اکول ٹو کائنات. حضرت انسان کو بھی دیکھ لیں اگر آپ ایک چھوٹے ورژن کے اندر، چونکہ بہرحال اللہ کا خلیفہ تو ہے، تو اللہ نے انسان کو بھی اسی سسٹم پہ پیدا کیا ہوا ہے. انسان کا لیکن اسے علم دیا ہے قلیل اور قدرت کے لحاظ سے ہے ضعیف، ارادہ بھی اسے دیا ہے، اور پھر کہا کہ الہ کو تلاش کر، اور کہا کہ یعنی میں یکتا و یگانہ الہ ہوں کائنات کا. اس کائنات میں تجھے مخلوقات دکھائی دیں گی لیکن سب صاحب کمال ہے، کسی کے پاس کمال ذاتی نہیں. اور دوسرا آگے جو مسئلہ ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی تجھے کچھ دے نہیں سکتا، میری اجازت کے بغیر کوئی تجھے کچھ نہیں دے سکتا. ان کے پاس ولو کمالات ہیں، ان کے پاس امکانات ہیں. جیسے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور میں پہلے اس کو عرض کر دوں، کہتے ہیں اس کائنات میں تو غور کر، اللہ میں بے نیاز مطلق ہوں کائنات کا، میں بذات ہی ہوں، میں الحی ہوں، میں منبع حیات ہوں کائنات کا. القیوم یعنی اس کائنات میں جتنے بھی علم و قدرت کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں کسی کے پاس ذاتی نہیں، میرا دیا ہوا ہے، میں منبع حیات. القیوم میں قائم بذات ہی ہوں، اور بقیہ تمام مخلوقات میری شان قیومیت یعنی میرے ارادے کے نتیجے میں قائم. میں بے نیاز مطلق ہوں کائنات کا. تو کائنات کی ہر چیز پہ غور کر کے دیکھ لے، تجھے یہ میری بات سمجھ آ جائے گی. پھر فرماتا ہے کہ الصمد، پوچھا کہ حضرت سے الصمد کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا اگلی آیت پڑھو، لم یلد ولم یولد. آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا کہ ہم نے اس کائنات کی مخلوقات کو جو خلق کیا ہے، ہر چیز کو ہم نے، جو چیزیں خود انسان کے نفس میں، اس زمین میں پیدا ہونے والی اشیاء، اور وہ تمام اشیاء جہاں تک تمہارا علم جو ہے وہاں تک احاطہ نہیں کیے ہوئے، سب چیزوں کو ہم نے جوڑا جوڑا بنا کے پیدا کیا ہوا، اور ایک تولید و تناسل کا سلسلہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم یلد، نہ اس نے، نہ کوئی چیز، میں نے انہیں عدم سے وجود بخشا. یہی مخلوق اور خالق کا بنیادی فرق ہے. مخلوق بھی خالق ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ خالق اور نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے خالق ہیں، لیکن انسان بھی خالق ہے، لیکن وہ چیز جو ہے اس کی خالقیت وہ عدم سے وجود کسی شے کو نہیں بخشتا. وہ اللہ کی دی ہوئے امکانات استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا انسان جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے اور انوینٹ کرتا ہے. وہ کسی شے کا اس معنی میں خالق نہیں ہے کہ جس معنی میں اللہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق، اشیاء کو عدم سے وجود بخشتا ہے، اور کسی مثال کا محتاج نہیں، کسی مددگار کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی ہمسری کر سکتا ہے. کیونکہ بس گفتگو ختم کریں، باقی باتیں پھر انشاءاللہ کبھی. کہ آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مخلوق کے ساتھ رابطہ اگر سمجھنا چاہیں تو فرمایا کرتے تھے یہ میتھمیٹیکل لینگویج میں یہ رابطہ ہے. مخلوق اور خالق کا جو رابطہ وہ یہ ہے
کہ 1 جمع 0 از ایکول ٹو 1. 0 کو 1 میں جمع کر دیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور 1 منفی 0 از ایکول ٹو 1. 1 میں سے 0 کو نکال دیں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فرمایا خالق و مخلوق کے درمیان یہ ربط ہے کہ اللہ جو ہے اس کو اگر 1 سمجھیں اور مخلوق کو 0 سمجھیں تو اس کو اس 0 کو اگر 1 میں جمع کر دیں تو اس کے کمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اس 1 میں سے اس کو نکال دیں تو اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں. یہ رابطہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا. وہ بذات ہی ہے، وہ منبع کمال ہے کائنات کا. باقی مخلوقات جو ہیں وہ سب صاحب کمال ہے، وجود کمال ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. یعنی کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. انسان واحد مخلوق ہے اس کائنات کی کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا شاندار چیز ہم نے پیدا کی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے واقعتاً کائنات کے اندر، لیکن بذات ہی نہیں. سب کچھ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور انسان ان مخلوقات میں سے ایک اسم اعظم ہے. جو حضرت فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک جرم صغیر سمجھتا ہے، ایک چھوٹا سا وجود سمجھتا ہے. جس نے تجھے وجود بخشا ہے اس نے ایک عالم کبیر تیرے اندر پوشیدہ کیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی، تو کل انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ابھی ہم ایک تھیوریٹیکلی ڈسکشن کی ہے. یہ جو آج ڈسکشن ایک تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے. اس نظریے کو یقین کی شکل میں منتقل کرنا ہے. یہ جو بار بار ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے نا، یہ کہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، یا یہ تقاضا کیا گیا کہ ایک یعنی دن بھر کی نمازیں جو ہیں 17 رکعت کم از کم 1 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھنی چاہیے. یہ واحد سورہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریپیٹیشن کریں یعنی دونوں رکعت میں تو کوئی اس میں حرج نہیں. حالانکہ بقیہ سورہ ہے مبارکہ اگر آپ یعنی اس کے تکرار کریں گے تو شارع مقدس اسلام نے اسے مکروہ قرار دیا. اس واسطے کہ یہ اس کے مطالب جو ہیں پہلے مرحلے میں پھر اس کا یقین پیدا پھر اس یقین کو کردار میں کنورٹ کرنا کہ میرے پورے وجود سے اس نظریے کو کہ میں لا حاکمہ الا اللہ، لا مالکہ الا اللہ، لا خالقہ الا اللہ، لا ناصرہ الا اللہ، لا رازقہ الا اللہ. یہ ہے اس جملے کا مطلب. قل هو اللہ، میں یکتا و یگانہ الہ کائنات ہے. اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کے اس اقرار کو اپنے کردار کے اندر منتقل کرنا ہے اس طرح سے کہ میرا زندگی کا ہر عمل بتائے کہ میں اللہ کو یکتا و یگانہ الہ سمجھتا ہوں. اور اس کو حضرت نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہارا اس پر ایمان ہے سورہ اخلاص پر تو مومن اسے کہتے ہیں کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ. اس کردار کے اندر اسے منتقل کرنا ہے. پھر اس پر ایمان جو ہے صرف زبانی یعنی تقریر نہیں، اس پر صرف یقین نہیں بلکہ اس یقین کو کردار میں کنورٹ کرنا ہے، جو ابھی حضرت نے 4 شکلیں بیان کی. تو پھر انسان جو ہے حضرت کے معین کردہ بیان کردہ معیار کے مطابق یہ آدمی جو ہے یہ صحیح مومن ہے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.